نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری معلم القرآن کورس کی دوسری کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا تھا۔ خلاصتاً ہم ان چیزوں کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے سے مراد ہر وہ زبان سے نکلنے والا لفظ جو با معنی ہو۔ زبان سے نکلنے والا ہر وہ لفظ جو اپنا معنی رکھتا ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمے کی تین اقسام ہیں۔ کلمے کی پہلی قسم ہے اسم اور دوسری قسم ہے فعل اور تیسری قسم ہے حرف۔ یہ کلمے کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ کورس قرآن کریم کے ترجمہ جاننے کے متعلق ہے تو میں اس طرح بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ لفظ یا تو اسم ہوگا یا وہ لفظ فعل ہوگا یا وہ لفظ حرف ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسم کی تعریف بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اسم سے مراد جو کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو۔ اسم سے مراد وہ لفظ یا وہ کلمہ جو کسی شخص کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں، یا وہ کسی شخص کی کسی چیز کی صفت بیان کرے اس کو بھی اسم کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال کے اندر ہم نے پڑھا تھا محمدن۔ یہ لفظ جو ہے یہ کسی شخص کا نام ہے تو اس لفظ کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے محمدن کو اسم کیوں کہا تو آپ جواب دیں گے کہ محمدن اسم اس لیے ہے، اس کو میں نے اسم اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک شخص کا نام ہے۔ اور دوسری مثال پڑھی تھی الجنت۔ الجنت کا معنی ہے جنت۔ آپ کہیں گے کہ الجنت یہ اسم ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ الجنت کو آپ نے اسم کیوں کہا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ الجنت اسم ہے، میں نے اس کو اسم اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے۔ تو اسم سے مراد جو کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام ہو اس لفظ کو ہم کہتے ہیں اسم۔ اسی طرح ہم نے مثال پڑھی تھی کتابن۔ آپ کتابن کو بھی کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ آپ سے پوچھے کہ کتابن کو آپ نے اسم کیوں کہا تو آپ جواب دیں گے کہ کتابن اسم اس لیے ہے کہ یہ ایک چیز کا نام ہے۔ تو ایسا لفظ جو کسی شخص کا، کسی چیز کا یا کسی جگہ کا نام ہو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر وہ لفظ کسی کی صفت بیان کرے تو اس کو بھی ہم اسم کہیں گے، اور اس کی مثال پڑھی تھی منافقن۔ آپ کہیں گے کہ منافقن لفظ اسم ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے منافقن کو اسم کیوں کہا تو آپ یہ جواب نہیں دیں گے کہ منافقن کو اسم اس لیے کہا کہ یہ کسی شخص کا نام ہے، کیونکہ آپ نے کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام منافقن رکھا ہو، کسی نے اپنے بیٹے کا نام فاسقن رکھا ہو، کسی نے بیٹے کا نام، بچے کا نام کافرن رکھا ہو، بلکہ منافقن اس شخص کو کہیں گے جس کے اندر منافقت والی، نفاق والی صفت پائی جا رہی ہے، جس کے اندر منافقت والی برائی پائی جا رہی ہے، نفاق والی برائی جس کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ وہ منافقن ہے۔ تو منافقن یہ نام نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ صفت ہے کسی شخص کی، یہ کسی شخص کی برائی ہے
جو لفظ کسی کی برائی بیان کرے یا کسی کی اچھائی بیان کرے اس لفظ کو بھی اسم کہیں گے. نام نہیں ہوگا لیکن کسی کی صفت بیان کرے گا تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے. پھر اسی طرح مسلمن، اب کوئی بھی شخص اس کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلم، کوئی بھی شخص اس کا نام مسلم نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک مسلم ہے. تو یہ میرا اور آپ کا نام نہیں ہے لیکن ہماری صفت ہے، ہماری خوبی ہے کہ ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، اور جس کے اندر اسلام والی خوبی پائی جائے گی اس کو آپ کہیں گے مسلم. یعنی آپ اس کی صفت لفظ مسلم بیان کر کے کریں گے. تو مسلم جو ہے یہ اسم ہے. اس لیے آپ سے کو پوچھے کہ مسلم کو آپ نے اسم کیوں کہا تو آپ جواب دیں گے کہ مسلمن اس لیے اسم ہے کہ یہ کسی شخص کی خوبی بیان کر رہا ہے. تو اسم سے مراد وہ لفظ جو کسی شخص کا، کسی چیز کا یا جگہ کا نام ہو یا وہ کسی کی صفت کرے تو اس کو کہتے ہیں اسم. اس کے بعد کلمے کی دوسری قسم ہے فعل. فاعل لام فعل. فعل سے مراد جس کلمے سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے. کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے یا کسی کام کے ہونے کا یا کام کے کرنے کا پتہ چلے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو اس کلمے کو آپ کہیں گے کہ یہ کلمہ فعل ہے. مثلا ایک مثال ہے ناصرہ. ناصرہ کا اردو کے اندر ترجمہ ہے اس نے مدد کی. آپ سے کوئی پوچھے کہ ناصرہ کیا چیز ہے، آپ کہیں گے کہ ناصرہ فعل ہے. اور وہ سوال کرے کہ آپ نے ناصرہ کو فعل کیوں کہا تو آپ کہیں گے کہ ناصرہ کے اندر کسی کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے. وہ کام کیا ہے؟ مدد کرنا. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی. تو مدد کرنا یہ کام ہونے کا پتہ ہمیں ناصرہ سے چل رہا ہے تو اس کو کہیں گے فعل. اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ فلاں شخص نے گزرے ہوئے زمانے کے اندر، پاس کے اندر فلاں شخص کی مدد کی. تو ناصرہ کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے. یہ کلمہ کی قسم، دوسری قسم، اس کو فعل کہیں گے. اسی طرح دوسری مثال ہم نے پڑھی تھی یقولو. یقولو کا مطلب ہے وہ کہتا ہے یا کہے گا. تو یقولو کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے. آپ سے کو پوچھیے آپ نے اس کو فعل کیوں کہا تو آپ جواب دیں گے کہ فعل اس لیے ہے کہ اس کے اندر کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ کہنا، بولنا، بات کرنا. اور اسی طرح یقولو کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. کہتا ہے یا کہے گا، یا وہ پریزنٹ کے اندر کہتا ہے یا فیوچر کے اندر کہے گا. تو یقولو یہ کلمے کی دوسری قسم فعل ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. تیسری قسم کلمے کی وہ حرف. حرف سے مراد وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی خاص فائدہ نہ دے. یعنی اس لفظ کو اگر اکیلا ہم دیکھیں تو اس کا کوئی معنی ہمیں سمجھ میں نہ آئے. مثلا ایک کلمہ ہے جو فی ہے، ایک کلمہ ہے فی. اب فی اکیلا آپ ایک جگہ پر اس کو دیکھیں اور فی کا مطلب ہوتا ہے اردو کے اندر میں، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ فی میں یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی بات. تو حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود نہیں دیتا، یا تو کسی اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے یا کسی فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے. اور یہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے یا دو اسموں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں ملاتا ہے. یعنی اسم اور فعل کے درمیان جو ملانے کا کام ہے وہ حرف کرتا ہے. تو جب یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے. مثال جس کی ہم نے پڑھی تھی فی الدار زیدن. اب آپ فی کو اکیلا کرتے رہیں فی تو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ فی کو اسم کے ساتھ ملا کر کہیں فی الدار زیدن، زید گھر کے اندر ہے، زید گھر میں موجود ہے، تو موجود ہے کا جو معنی ہم نے کر رہے ہیں یہ فی کا کر رہے ہیں. اور یہاں پر مکمل بات فی نے اپنی بتلائی ہے، وہ الدار زیدن کے ساتھ مل کر، اسم کے ساتھ مل کر فی اپنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ تھی کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف. اس کے بعد اسم کی علامات، یعنی ایک ہے ہم نے تعریف پڑھی
دوسرا ہے کہ ہم اسم کو دیکھ کر، لفظ کو دیکھ کر ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، ان علامات کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اسم کی بنیادی علامتیں دو ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی کلمے کو دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو اسم کی دو بنیادی علامتیں ہیں۔ اگر وہ دو علامات کسی کلمے کے اندر، کسی لفظ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اور وہ علامتیں کون سی ہیں؟ پہلی علامت ہے ال، یہ ہے ال، پہلی علامت ہے ال۔ اور دوسری علامت ہے تنوین۔ اگر کسی لفظ کے ساتھ، کسی کلمے کے ساتھ ال ہو تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے، اور اگر کسی کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اب اس کی تفصیل تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں۔ جو اسم کی پہلی علامت ہے ال، حمزہ لام، یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے، یعنی جو ال ہے یہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتا ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے۔ جو ال ہے یہ اسم کے شروع میں آتا ہے اور آ کر کام کیا کرتا ہے؟ اس اسم کو خاص کر دیتا ہے، یعنی اس اسم کے اندر الف لام آنے سے پہلے ایک عموم کا معنی پایا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی الف لام آیا تو اس نے الف لام نے آ کر اس اسم کے معنی کو خاص کر دیا۔ مثال جیسے آپ دیکھیں، آپ بولے الکتاب، الکتاب، اب الکتاب کو اگر آپ الف لام کے بغیر دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کتابن۔ اب کتابن کا معنی ہے کوئی بھی کتاب، دنیا کے اندر موجود کوئی بھی کتاب، عموم کا معنی ہے، عام معنی ہے۔ لیکن اگر آپ کتابن کے اوپر الف لام لگا دیں، ال لگا دیں، تو اس کا معنی بنے گا، الکتاب کا معنی بنے گا ایک خاص کتاب۔ جیسے قرآن کریم کا ایک نام الکتاب بھی ہے، تو کتابن نام نہیں ہے بلکہ الکتاب ہے۔ تو الف لام لگانے کی وجہ سے جو لفظ کتابن تھا وہ خاص ایک کتاب کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور اگر کوئی الکتاب کہے گا تو سمجھ قرآن مجید آئے گی کہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف کتابن کہے تو پھر مراد صرف کوئی بھی دنیا کے اندر کتاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ الف لام جو ہے یہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتا ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے۔ اور الف لام کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دی کا ہے۔ انگلش کے اندر جو معنی دی کا کیا جاتا ہے وہی معنی ال کا، الف لام کا عربی کے اندر کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں بک، اب بک جو ہے کوئی بھی بک، کوئی بھی کتاب ہے، اور اگر آپ کہیں کسی کو دی بک تو مطلب کہ خاص کتاب، ایک خاص کتاب آپ اپنے ذہن کے اندر مراد لے رہے ہیں۔ تو جو معنی دی کا انگلش کے اندر ہے، الف لام کا بھی عربی کے اندر وہی معنی ہے۔ تو اسم کی پہلی علامت ہے الف لام۔ اگر کسی کلمے کو آپ نے دیکھا اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ یہ کلمہ اسم ہے، اور آپ سے کو پوچھے کہ آپ نے اس کلمے کو اسم کیوں کہا ہے تو آپ جواب دیں گے میں نے اس کو اسم اس لیے کہا ہے کیونکہ اس لفظ کے شروع میں الف لام آ گیا ہے۔ مثالیں مزید دیکھ لیتے ہیں۔ الباب، اب الباب آپ سے کو پوچھے کہ الباب کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ آپ سے کو پوچھے آپ نے الباب کو اسم کیوں کہا تو آپ جواب دیں گے کہ میں نے الباب کو اسم اس لیے کہا کہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ اسی طرح الصراط، اب الصراط کے شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے تو آپ الصراط کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے اور معنی اس کا ہے راستہ۔ اسی طرح الکتاب معنی ہے کتاب، الثمرات پھل، الزکوٰۃ زکوٰۃ، الدنیا دنیا، الارض زمین، الموت موت۔ تو یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ ہیں کہ اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، اور الف لام علامت ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ لفظ اس کلمے کو اسم کہا جائے گا۔ اس کے بعد اسم کی دوسری علامت ہے تنوین۔ اسم کی دوسری علامت ہے تنوین۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ ڈبل حرکت، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے اوپر دو زبر ہوں یا دو پیش ہوں
یا دو زیر ہوں تو اس کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے، اور ان دو زیر کو، دو زبر کو، دو زیر کو، دو پیش کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ تنوین کہیں گے۔ اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کبھی بھی شروع میں نہیں آتی بلکہ اسم کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے۔ یعنی ال نے کیا فائدہ دیا تھا؟ ایک لفظ کو، ایک اسم کو خاص کر دیا تھا، اور تنوین نے آ کر کیا معنی دیا کہ اس نے کسی لفظ کو عام کر دیا، اس کے اندر عموم کا معنی پایا گیا۔ اور تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں اے کا ہے، جو ہم اے بک اگر آپ کہیں کسی چیز کو اے بک، تو وہ اے کا جو مطلب ہے انگلش کے اندر وہی معنی تنوین کا اردو کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، برقن، اس کا مطلب ہے بجلی۔ اگر آپ سے کو پوچھے کہ برقن کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ کہیں گے کہ برقن یہ اسم ہے، اور وجہ یہ بتلائیں گے کہ اس کے اوپر تنوین دو پیش ہیں، اس لیے برقن جو ہے یہ اسم ہے۔ اسی طرح قومن کو بھی آپ اسم کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی دو پیش تنوین ہے۔ ثمرۃن یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں دو پیش ہے۔ اور منافقن کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں دو پیش ہے۔ سماء کا معنی آسمان، اور یہ بھی اسم ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں دو پیش ہے۔ نور کا معنی نور، تو یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں دو پیش یعنی تنوین ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی اس کو آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ پھر اس کے بعد اسم کی کچھ مزید علامات ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے، یعنی پہلے دو بنیادی علامات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی اسم کی کچھ علامات کے ذریعے پہچان کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اس کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں تا ہو، تا سے مراد گول تا، جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی اسم ہوگا، یا الف تا ہو، یا اگر کسی لفظ کے آخر میں الف تا ہو تو اس کو بھی اسم کہیں گے۔ گویا کہ اسم کی چار علامات بن گئیں۔ پہلی علامت اس کے شروع میں الف لام ہو، دوسری علامت یا اس لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین ہو، اور تیسری علامت اس اسم کے آخر میں گول تا ہو، اور چوتھی علامت اس اسم کے آخر میں الف تا ہو، تو اس لفظ کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ مثلا جنتن، اب جنتن کو آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، اس لیے جنتن یہ اسم ہے۔ قلیلتن تھوڑی چیز، تو قلیلتن کو بھی آپ اسم کہیں گے، اس لیے کہ اس کے آخر میں، قلیلتن کے آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ رحمتن رحمت، اس کو بھی آپ اسم کہیں گے، اس لیے کہ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ کلمتن کو آپ اسم کہیں گے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ پھر آگے آیاتن، اب آیاتن کو بھی آپ اسم کہیں گے کیونکہ اس کے آخر میں الف تا آ رہی ہے۔ ظلماتن کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے، تاریکیاں، تو الف تا آ رہی ہے، اس لیے ظلمات کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ حسناتن کو ہم اسم کہیں گے کیونکہ اس کے آخر میں الف تا آ رہی ہے۔ تو یہ ہیں چند مثالیں کہ اسم کی جو ہے کچھ علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اور وہ علامات کیا ہیں؟ ایک نمبر الف لام، دوسری علامت تنوین، تیسری علامت گولتا، اور چوتھی علامت الف تا۔ اگر ان چاروں علامات میں سے کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں یا شروع میں ہوگی تو ہم اس لفظ کو کہیں گے، اس کلمے کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اب اسم کی پہچان ہو چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد فعل کی پہچان۔ فعل کی کچھ مزید علامات ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں یا، اگر کوئی ایسا کلمہ یا لفظ جس کے شروع میں یا آ رہی ہے تو اس کو بھی کہیں گے آپ یہ فعل ہے۔ اسی طرح تا، اگر تا آ رہی ہے شروع میں تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح حمزہ، کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے وہ فعل ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کے شروع میں نون آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کے شروع میں سا آ رہی ہے، سین زبر سا، اس لفظ کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح سوفا، اگر کسی لفظ کے شروع میں سوفا آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ پھر اسی طرح اس حمزہ سین تا، اس تا، اگر یہ لفظ بھی
اگر یہ علامت بھی کسی اسم کے کسی لفظ کے شروع میں آ رہی ہے تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کے شروع میں قد آ رہا ہے، قد، تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ یا آخر میں تا زبر تا ہو، اسم کی علامت تھی گول تا، لیکن یہ ہے فعل کی پہچان کہ تا ہو، جو سمپل تا ہوتی ہے وہ تا اگر کسی لفظ کے آخر میں ہو تو اس کو بھی فعل کہیں گے۔ اسی طرح تی ہو، تا زبر تی، اس کو بھی آپ فعل کہیں گے۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں تو ہو، تا پیش تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ لفظ فعل ہے۔ اسی طرح کسی فعل کے تا ساکنہ ہو، یعنی تا کے اوپر جزم ہو، تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں نون مشدد ہو، نون زبر نا مشدد ہو، تو اس کو بھی آپ کہیں گے یہ ایک لفظ جو ہے یہ فعل ہے۔ تو ان میں سے گویا کہ فعل کی علامات ہو گئیں 8 علامات ایسی ہیں فعل کی جو شروع میں آئیں گی، اور 5 علامات ایسی ہیں جو فعل کے آخر میں آئیں گی۔ جو شروع میں آئیں گی وہ کون سی ہیں؟ یا، تا، حمزہ، نون، سا، سین زبر سا، اسی طرح سوفا، پھر حمزہ سین تا استا، اور پھر قد۔ یہ ہیں وہ علامات 8 علامات جو فعل کے شروع میں آئیں گی، اور 5 علامات ایسی ہیں جو فعل کے آخر میں آئیں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا ساکن، اور نون مشدد اس کے اوپر زبر۔ اگر یہ 5 جو ہے علامات کسی لفظ کے آخر میں ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ آئیے اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے اب یعبدو، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے شروع میں یا آ رہی ہے، یا زبر یا، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ تعلمو، اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تعلمو کے شروع میں تا زبر تا آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے اعوذ، یہ بھی حمزہ اس کے شروع میں آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی فعل ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے نخلقو، یہ بھی فعل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے شروع میں نون زبر نا آ رہا ہے۔ اسی طرح سیقولو، یہ بھی فعل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے شروع میں سین زبر سا آ رہی ہے۔ اسی طرح سوف تعلمون، یہ فعل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے شروع میں سوف آ رہا ہے۔ اسی طرح استغفرا، یہ بھی فعل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے شروع میں حمزہ سین تا استا آ رہا ہے۔ قد افلح فعل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے شروع میں قد آ رہا ہے۔ تو یہ ہیں ان علامات کی مثالیں جو علامات فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ جو علامات فعل کے آخر میں آتی ہیں وہ ہیں خلقتا۔ اب اس لفظ کے آخر میں تا زبر تا آ رہی ہے تو یہ کہیں گے ہم اس کو یہ فعل ہے۔ کنتی، اس کے آخر میں تا زیر تی آ رہی ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ ظلمتو کے آخر میں تا پیش تو آ رہی ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ کاسبت کے آخر میں تا ساکن آ رہی ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ لنسألن، اس کے آخر میں نون مشدد اوپر زبر آ رہی ہے تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ تو یہ ہیں فعل کی پہچان کرنے کی علامات۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں یا شروع میں آ رہی ہوگی تو اس کو آپ کہیں گے یہ فعل ہے۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اسم، کلمے کی پہلی قسم اسم۔ اور اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی شخص کا، کسی جگہ کا نام ہو۔ اور اسم کی پہچان کی کون سی علامات ہیں؟ پہلی علامت ہے الف لام۔ جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح اسم کی دوسری علامت ہے تنوین۔ جس لفظ کے آخر پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوں اس کو بھی اسم کہیں گے۔ پھر اسی طرح اسم کی تیسری علامت ہے گول تا اور الف تا۔ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو یا الف تا ہو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ پھر کلمے کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل سے کیا مراد تھا؟ کہ جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور فعل کی پہچان کس طرح ہوگی؟ فعل کے شروع میں ان علامات میں سے کوئی علامت آ جائے تو اس کو کہیں گے فعل ہے۔ یا آ جائے، تا آ جائے، حمزہ آ جائے، نون آ جائے، سین زبر سا آ جائے، پھر سوفا آ جائے،
پھر استا آ جائے، پھر قد آ جائے۔ ان علامات میں سے اگر کوئی علامت فعل کے شروع میں آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں تا زبر تا آ جائے، تا زیر تی آ جائے، تا پشتو آ جائے، تا ساکن آ جائے، نون مشدد اس کے اوپر زبر آ جائے، تو اس لفظ کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ کلمے کی تیسری قسم ہے حرف، اور حرف سے مراد وہ لفظ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، اور اس کی پہچان کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ حرف کو پہچاننے کی کوئی خاص علامت نہیں ہے، البتہ حرف اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ ہے کلمے کی 3 اقسام۔ ہم نے ان 2 کلاسز کے اندر، پہلی اور دوسری کلاس کے اندر ہم نے کلمے کی اقسام پڑھی ہیں، پھر ان اقسام کی تعریف اور علامات پڑھی ہیں۔ تو پورے قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ سیکھنے سے پہلے ہمیں ان کلمے کی اقسام کی تعریفات اور علامات اور ان کی پہچان یہ یاد ہونا ضروری ہیں۔ اگر یہ یاد ہوں گی تو آپ کو آئندہ کے اسباق انشاءاللہ سمجھ آئیں گے اور آپ کے لیے ترجمہ کرنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشن میں کامیاب فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔